ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، حضور نے فرمایا جو میرے منبر اور میرے حجرے کے بیچ کی جو یہ جگہ ہے ساری، یہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تبھی بولیں، جنت کی کیاریوں میں سے اور زور سے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اب پتا چلا کہ یہ جو جگہ ہے منبر اور حجرے بیچ کی ساری جگہ یہ کیا ہے؟ جنت۔ بے شک کیا ہے؟ جنت۔ پیچھے والے نہیں بول رہے، کیا بات ہے بھائی، رشتے ہیں کیا ادھر؟ کیا ہے؟ جنت۔ علماء سے پوچھو، کوئی بھی مرے، کوئی بھی مرے قبر میں جاتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، سوال درست جواب درست ہو جاتے ہیں، تب جا کے جنت بنائی جاتی ہے اس کی قبر۔ مگر قربان جاؤ ابو بکر عمر کے، ان کی تو قبر ہی جنت میں بنائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ان کی قبر ہی جنت میں بنائی گئی ہے۔ بے شک بے شک حق۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر تیری عقل پہ پتھر، تیری عقل پہ پتھر۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق جن کی قبر ہی جنت میں ہے، اللہ اکبر، غور کریں، تاریخ پڑھیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے، ارباب منبر کی دعائیں چاہیے، میرے آقا ارشاد فرماتے جب بھی جبریل آ کے بیٹھ جاتے، میرا کوئی بھی صحابی آتا کبھی کھڑے نہیں ہوتے۔ بہت غور سے یہ بات سنیں، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہاں کہتے جب بھی کوئی صحابی آتا نا تو جبریل کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، فرماتے مجھے میرے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم، جب میرا ابو بکر آتا تھا جبریل بیٹھے ہوتے تھے تو اٹھ کے ابو بکر کا استقبال، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اٹھ کے ابو بکر کا استقبال کیا کرتے تھے۔ کون؟ جبریل زور سے، جبریل امین اٹھ کے استقبال کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے حضور نے فرمایا جبریل جی آپ کہ اگر رب تمہیں اختیار دے اور یہ کہے اگر جبریل تم کہو تو میں تمہیں بشر بنانا چاہتا ہوں، سنیں رب کہتا ہے جبریل اگر تمہیں میں چاہوں بشر بنانا، یعنی حضور کہتے ہیں اگر رب تمہیں اختیار دے بشر بننے کا تو کس کی طرح بنو گے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر رب مجھ سے کہے کہ کس کی طرح انسان بننا چاہتا ہے تو میں کہوں گا مالک اگر انسان بنائے تو مجھے ابو بکر صدیق جیسا بنائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ شان حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اگر مجھے انسان رب بنائے تو میں ابو بکر کی طرح بننا پسند کروں گا۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، کتنی آسانی سے جاہل آتے ہیں، آ کر کے صحابہ اہل بیت کا نام لے کر کے صحابہ کے گستاخ پیدا کر کے چلے جاتے ہیں، ابو بکر کے خلاف کھڑا کر کے لوگوں کو چلے جاتے ہیں۔ کبھی اٹھا کے تو دیکھ تاریخ، تجھے ایک تاریخ کا باب سنا دوں، فرق پلٹنا چاہتا ہوں پیارے، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ عام ذات نہیں ہے صدیق اکبر کی، عام ذات نہیں ہے، یہ وہ نبی ہے جو اتفاقاً بن گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اختیار کیا گیا ہے، جن کو چن چن کے بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ پڑھیے تو صحیح پیارے۔ میرے حضور کے ایک صحابی ہیں، نام حضرت مطعم بن جبیر بن مطعم، حضرت جبیر بن مطعم، یہ حضور کے ایک صحابی ہے۔ یہ کہتے بھی میں اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، تجارت کے لیے گیا، آقا اعلان نبوت فرما چکے ہیں۔ جب میں تجارت کے لیے گیا، پہنچا یمن کے ایک شہر میں، کہتے ایسا لگا جیسے لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے میں پہنچا ہوں لوگوں نے مجھے گھیر لیا، کہا یار بتا تو صحیح، سنا کہ مکے میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کیا تو اس کا چہرہ دیکھ چکا ہے، کیا تو اسے جانتا ہے؟ کہا ہاں میں جانتا تو ہوں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے اگر اس کی تصویر دکھائی جائے تو کیا تو اسے پہچان لے گا؟ حضرت یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اگر اس کی تصویر دیکھوں، کہتے جب لوگوں نے گھیرا تو ہوش اڑ گئے، لیکن جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر تصویر
دکھائی جائے تو پہچان لو گے؟ کہتے میں شش و پنج میں تھا. میں نے کہا تصویر کہا؟ ہاں. کہا دکھاؤ میں پہچان لوں گا. وہ کہتے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد گجرے میں لے کر کے گئے. جیسی دروازہ کھلا ہے میں نے کیا دیکھا؟ دیواروں پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں. اللہ اکبر کہا. پہچان ان میں سے کسی کی صورت محمد سے ملتی ہے کہ نہیں؟ کہتا میں نے نگاہ ڈالی اور دیکھنے کے بعد کہا نہیں ان میں سے کوئی چہرہ نہیں ملتا ہے. پھر ان منہ کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے. میں کہوں گا میں نبیوں کی صورت دیکھ کے آیا ہوں, ان میں ان کی تصویر نہیں تھی. اللہ اکبر. کہتے دل میں یہ خوشی تھی کہ یہ بات آ گئی ہے, نبیوں کے چہرے دیکھ لیے ہیں, اس میں ان کا چہرہ نہیں ہے. کہتے میں یہ سوچ رہا تھا, اتنے میں اس نے کہا اس میں کوئی نہیں ہے. کہا اس میں محمد کا چہرہ نہیں ہے. کہا دوسرے کمرے میں لے کر کے گئے, میں نے اس میں جا کر کے دیکھا اس میں بھی کوئی چہرہ نہ تھا. میرا دل بالکل ٹھنڈا ہو گیا کہ دوسرے کمرے میں بھی جتنی نبیوں کی تصویریں ہیں اس میں کوئی تصویر ان کی نہیں ہے. میں نے خوش ہو کے کہا اس میں بھی کوئی تصویر نہیں ہے. میں خوش ہو گیا. لو جی دو کمروں میں تصویریں دیکھی لیکن کسی نبی سے چہرہ نہیں ملا. اللہ اکبر. کہتے پھر تیسرے کمرے میں لے کر کے جایا گیا. جب تیسرے کمرے دروازہ کھولا گیا, جیسی پہلی نگاہ پڑی ہے کیا دیکھتا ہوں سامنے دیوار پہ محمد رسول اللہ کا چہرہ بنا ہوا ہے. کہتے حیرت میں تھا, وہ فتوحا والا چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا. میں نے کہا یہی چہرہ ہے وہ, یہی چہرہ ہے وہ. سب سے میں نے کہا بتاؤ تو صحیح یہ تصویریں کہاں سے آئی ہیں اور تمہیں کیسے پتا چلا اس تصویر کا؟ تو کہتے یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے. انہوں نے کہا تھا جو آخری پیغمبر ہوگا نام محمد ہوگا اس کا چہرہ یہ ہوگا. کہتے اللہ اکبر. میں نے دیکھا سارے نبیوں کی تصویریں ایسی تھی کہ ہر نبی کرسی پہ بیٹھا ہے لیکن سارے نبی اکیلے ہیں. لیکن جب مصطفیٰ کی تصویر بنی تھی اس میں آقا اکیلے نہیں بیٹھے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے میں نے دیکھا حضور کرسی پہ بیٹھے ہیں اور کوئی شخص ہے جو میرے نبی کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے, میرے نبی کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں. کہتے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے اور ایسے بیٹھا ہے کہ حضور کا چہرہ جیسے سامنے تھا اس کا چہرہ حضور کی طرف تھا, پیٹ پیچھے کی طرف تھی. میں نے دیکھا حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح جب تم یہ جانتے ہو یہ تصویر محمد کی ہے تو یہ بتاؤ یہ قدموں میں کون بیٹھا ہے؟ یہ کون ہے جس پہ ان کا ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. زبیر بن مطعم کہتے ہیں کہتے مجھے پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم جب میں نے ان سے یہ کہا یہ کون بیٹھا ہے تو کہتے انہوں نے تڑپ کے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نبی کا پہلا صحابی اور پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق کی تصویر بنائی گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان صحابہ کرام, عظمت صحابہ کرام, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, سرزمین راوا بزرگ. سبحان اللہ. حضور کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کی تصویر. پتا چلا ان کے تذکرے آج سے نہیں, ان کے آنے سے پہلے سے ہو رہے تھے. ہاں جو تو چڑھ رہا ہے اور جبکہ حضور نے انہیں پہلو میں لٹا رکھا. سنیں وہ لوگ جو لڑاتے ہیں, جب وصال کا وقت آیا حضرت علی کو ابو بکر صدیق نے بلایا. کہا تھا بھائی علی جی امیر المومنین کا میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے نیا کفن نہ دیا جائے. حضرت علی نے کہا تھا امیر المومنین افضل الخلق بعد الانبیاء, سب سے افضل ہو لوگوں میں آپ کہتے ہیں نیا کفن نہ دیا جائے؟ کیوں؟ کہنے لگے جو کفن مجھے دیا جائے نا اس کفن سے مدینے کی کسی بیوہ عورت کا دوپٹہ بنا دیا جائے. ہاں یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے, اور اس سے مدینے کی بیوہ عورتوں کے دوپٹے بنا دینا, مجھے نیا کفن نہ دینا. اس کے بعد پوچھا علی تم نے کس ہاتھ سے حضور کو غسل دیا تھا؟ کہنے لگے اس ہاتھ سے. ہاتھ کو بوسہ دیا. کہنے لگے میرا انتقال ہو جائے تو اسی ہاتھ سے مجھے بھی غسل دینا. پھر حضرت علی نے سوال کیا حضور دفن کدھر کرنا؟ کہنے لگے وہ فیصلہ میرے یار پہ چھوڑ دے, وہ فیصلہ میرے یار پہ چھوڑ دینا. کہا کرنا کیا؟ کہا جنازہ اٹھانا لے کے جانا. محبوب سے بس اتنا کہہ دینا یار آیا ہے, فیصلہ یار آیا.
فیصلہ کیا گیا؟ حضرت علی نے جنازہ تیار کیا، حضور کے روزے انور پہ لائے، آواز دے کے کہا یا رسول اللہ یار آیا، فیصلہ کیا ہے؟ اتنا کہا خود بخود حضور کے حجرے کی جس میں مزار ہے دروازے کی کنجی کھلی، دروازہ خود بخود کھلا اور آواز آئی توصل الحبیب الالحبیب، دیر نہ کرو یار کو یار سے ملا دیا جائے، یار کو یار سے ملا دیا جائے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، اور جانتے ہو کون ابو بکر؟ بھونکنے سے پہلے سوچ لیا کرو کون ہے ابو بکر؟ ایک دن میرے حضور نے فرمایا، صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا تھا میرے صحابہ 101 وہ نیکیاں ہیں، وہ خصلتیں ہیں، جس بندے میں ان میں سے ایک بھی پائی جائے تو وہ بندہ جنتی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کتنی؟ 301۔ ان میں سے اگر ایک بھی پائی جائے تو بندہ جنتی ہے۔ اتنا سنا ابو بکر صدیق جھک گئے اور حضور کے سینے کے قریب آ کے کہنے لگے آقا ان میں کی کوئی خصلت مجھ میں بھی ہے؟ ان میں کی کوئی خصلت مجھ میں بھی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا ابو بکر وہ ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، وہ ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل میرا ابو بکر، سبحان اللہ، سب سے زیادہ رحم دل میرا ابو بکر ہے۔ آقا کس لیے فرمایا میرے حضور نے؟ جانتے ہو کیوں فرمایا تھا یہ فرمان؟ ایک دن آقا فرماتے میرا ابو بکر وہ ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا اس سے داخل، جس دروازے سے چاہے گا اس سے داخل ہوگا۔ اتنا سنا ابو بکر صدیق رو دیے، اور جانتے ہو کیا کہا؟ رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے چاہنے والے کے بندے کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا۔ یہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ایک ایک کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ او بھائی غلط نہیں کہتا، نصیب والے ہیں، خدا نے ہمارا مقدر بنایا ہے۔ ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں، عثمان سے بھی پیار کرتے ہیں، عمر سے بھی پیار کرتے ہیں، ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ بریلی والے ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، حق والوں کا مقام ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ بھائی تو ہم سب کو مانتے ہیں، اور سنو رے یہ چندوں کے سلسلے لے کے پھرنے والوں، اگر تم ادھر نہ لگاؤ نا تو قسم سے تمہاری کروٹ سے نا پرندے جانور بھی نہ نکلے، اتنے بدبودار ہو، اتنے بدبودار ہو۔ بریلی کی حقانیت کی آج تک ایک پہچان یہ بھی ہے جو بریلوی ہوتا ہے وہ کسی کا گستاخ نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک، حق۔ گستاخ وہ بناتے ہیں جن کے اپنے پاس کچھ نہیں، کہتے پدرم سلطان بود، یہ تمہارے میرا باپ بادشاہ تھا، بھائی تو بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ کب تک اپنا بچہ کھاتے رہو گے؟ جب تم بھی کچھ کر لو یہ وقوف بنا رہے۔ ابھی کی زبر میں نے ایک دیکھا بھائی ایک خدا بنا ایک عورت سے پگڑی باندھ لگا، دیکھا نا مجابر کو پگڑی باندھ، مجابر عورت کو پگڑی باندھ رہا ہے۔ یہی تو فرق ہے تمہارے جیسے مجابروں میں اور بریلی کے احمد رضا جیسے وارثوں میں، یہی تو فرق ہے تم میں اور بریلی والوں میں۔ تم عورتوں کو
قریب بلا کے ان کے سر پہ پگڑی باندھتے ہو اور یہ بریلی والے ہیں، اگر عورتیں آ جائیں لاغول پڑھ کے پردے کا حکم دیتے ہیں، ہاتھ لگانا تو بڑی بات، جدھر عورتیں ہوتی ہیں ادھر بریلی والے نظر بھی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو ہے نا بریلی والوں سے عربی بھاشا بولے، یہی مسئلہ ہے۔ بریلی والے کا مانیں گے تو پھر عورت کے پگڑی نہیں باندھ سکتے، پیر نہیں دبا سکتے، خادمہ نہیں رہ سکتی، منحوسو مکرو لوگوں امت کا فقار تباہ کر دیا۔ چلو میں ایک بات کہتا ہوں، نسب کی دعائی دیتے ہو، نسب ہم سید ہیں، اگر تو سید ہے تو سن، دین کی کل بھی ذمہ داری تمہاری زیادہ تھی، آج بھی تمہاری زیادہ ہے۔ اٹھاؤ مجابروں کو رکھو سامنے لا کے، صرف سورہ فاتحہ سنائیں، صرف سورہ فاتحہ سنائیں، اور میں اس جمال العلوم کے ایک بچے کو لے کے جو حافظ نہیں ہوگا، قاری نہیں ہوگا، ناظرہ خواہ ہوگا، ابتدا کی تعلیم ہوگی، مجھے نہیں، اسے پڑھ کے سنا، اگر تم نے درست پڑھ دیا تو سید ہے، نہ پڑھ سکا تو منہ بند کر، اس لیے کہ سید ان کی نسل میں ہے جنہوں نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے سنایا، 3 دن کی پیاس میں قرآن پڑھا ہے، جن کے گھر کی بیٹیوں کا عالم یہ تھا لاشیں بے گور و کفن ہے، اس وقت میں انہوں نے قرآن نہیں چھوڑا ہے۔ زینب 3 دن کی پیاسی ہے، قرآن نہیں چھوڑا، ان کے گھر کے بچے نے قرآن نہیں چھوڑا۔ اصلی سید وہ ہوتے ہیں جو شریعت والے بھی ہوتے ہیں، قرآن والے بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ کسی چھچندر کے دھوکے میں مت آنا، وہ چمیلی کا تیل بھی لگا لے، آ جائے گی، اللہ سلامت رکھے میرے بھائی آپ کو، خوشبو آ سکتی ہے، چھچندر گزر جائے تو پورا کمرہ اس میں تم چمپا چمیلی جو چاؤ ڈال لو، کچھ نہیں ہوگا، وقتی طور بھیگوی تو دکھے گی، خوشبو نہیں ہوگی، بھیگوی تو دکھے گی، اتر ڈالا گیا، خوشبو نہیں آئے گی۔ اگر کوئی ڈھونگی صحابہ کا گستاخ، نبی کے ابو بکر صدیق پہ بھونکنے والا، نبی کی عمر کے خلاف بکواس کرنے والا رائے میں آئے، میں اب نہیں کہتا مناظرے کریں، ہمارے بزرگوں نے بہت کر دیا، کیا کرنا ہے؟ لاتوں کے بھوت، زور سے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں بھاگا کرتے، بس سمجھدار ہو۔ جو ہے بریلوی وہ رافضی کو ٹھوکے گا، جو ہے بریلوی وہ رافضی کو ٹھوکے گا، جو ہے بریلوی وہ رافضی کو ٹھوکے گا، نکل کے دیکھے تو، نکل کے دیکھے تو ایک دن حصار خواجہ سے، نکل کے دیکھے تو ایک دن حصار خواجہ سے۔ بھائی اس لیے مناظرے نہیں، اپنی بستی کے اندر کسی بدعقیدہ کو مت آنے۔ بے شک، اگر دھوکے دڑی میں ہاتھ دے بیٹھے ہو نا تو چھٹا لو بیٹے، ورنہ پیر کے چکر میں تم بھی کوٹے جاؤ گے۔ غلط کہہ رہے ہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، ڈٹ کے بائیکاٹ کرو، بے شک ضروری ہے، چھوڑ دے رنگ ہو جا، بے شک، سراسر موم ہو جائے یا سراسر سر، بے شک بے شک بے شک، حق۔ اور ایسا مولوی امام مؤذن محقق مفتی جو روٹی کے لالچ میں سچائی کو چبا جائے، لات مار دو، بے شک، اور صاف کہہ دو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ، جنت رسول اللہ کی۔ اب بتاؤ نبی کے بعد افضل کون؟
حضرت ابو بکر صدیق، یہ جمہور کا اتفاق ہے. ہاں افضل البشر بعد الانبیاء ماشاءاللہ بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنتے ہیں بھی پڑھتے ہیں. ہاں سنتے ہیں نا. نہیں کئی جگہ یہ ملاوٹ چل رہی ہے، شجرے بدلے جا رہے ہیں. وہ خطبے مسجد کے بدل دی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا نام کاٹ دیا تاکہ نام نہ لیا جائے. اور ظالم سن میرے حضور کا جملہ. آقا نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں، 2 زمین پہ. کہاں ہیں 2؟ زور سے 2. ادھر والے بول رہے ہیں، چلو ادھر والوں سے بات کرتا ہوں. 2 اور 2 زمین پہ. آسمانوں میں 2 وزیر کون ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جبریل، نمبر 2 میکائیل. 2 زمین میں کون کون؟ فرمایا ایک وزیر کو ابو بکر کہتے ہیں، میرے دوسرے وزیر کو عمر کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سمجھ میں آ گئی؟ پوچھو ان علماء سے، ان سے ہی نہیں ان سے بھی پوچھ لو اگر پڑھے لکھے ہوں تو. پڑھا لکھا وہ نہیں ہے جو نام لکھنا جانتا ہے، پڑھا لکھا وہ ہے جو فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھنا جانتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ واہ. پڑھا لکھا وہ ہے جو فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھنا جانتا ہے. ان سے پوچھو. سارے فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ حضرت جبریل، بے شک. ان کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت میکائیل. بے شک. تو غور اس بات پہ کرنا ہے، آسمانوں پہ رب نے جنہیں وزیر بنایا نا وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہے. رب نے جن کو وزیر بنایا آسمانوں میں وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہے. اور تمہیں کیا لگتا ہے جنہیں زمین پہ بنایا ہوگا وہ چھوٹے موٹے ہوں گے جو آسمان